پاکستان کے ایک اور وزیر اعظم نظر بظاہر ان دنوں سول بالادستی کے خواب کو عملی صورت دینے کو مچل رہے ہیں۔ بات چل نکلی ہے، دیکھیں ان کی خواہش آج کے کالم کا البتہ موضوع نہیں، تھوڑا فلسفہ بگارنا ہے۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے بنیادی حقیقت یاد دلانا ہے کہ ہر وزیر اعظم کی اصل قوت عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئی پارلیمان ہوتی ہے۔ اپنی پارلیمان کو مگر عمران خان صاحب وقار فراہم کرنے کو تیار نہیں، اس کے اجلاسوں میں تشریف لانے سے گریز کرتے ہیں۔ وہاں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھے افراد کو چور اور لٹیرے ٹھہراتے ہیں۔ انہیں یہ گلہ بھی ہے کہ کرپشن کے مقدمات بھگتتے یہ لوگ پارلیمان میں ہوئی ان کی گفتگو کو احترام سے سننے کو تیار نہیں۔ وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوں تو غیر مہذب آوازیں کستے ہوئے ماحول کو بازاری بنا دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں موجود اپوزیشن اراکین اسمبلی سے عمران خان صاحب کی نفرت ان کے حامیوں کو ہر حوالے سے جائز محسوس ہوتی ہے۔ عامر ڈوگر مگر اپوزیشن کے رکن نہیں۔ کئی برسوں تک ان کا خاندان ملتان کی مقامی سیاست میں پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کا حلیف رہا۔ عامر صاحب مگر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ نسبتاً جوان اور خوش اخلاق ہیں۔ ان کی مہمان نوازی بھی اسلام آباد میں مشہور ہے۔ سنا ہے بہت چاؤ سے لذیذ ترین کھانے بنوا کر دوستوں کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر مدعو کرتے ہیں۔ عامر ڈوگر صاحب کو عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا چیف وپ بنا رکھا ہے۔ پارلیمانی کارروائی کے کھیل سے آگاہ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ یہ عہدہ بہت روب والا ہے۔ اجلاس میں کورم برقرار رکھنا چیف وپ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جن دنوں اجلاس جاری ہو تو چیف وپ کرکٹ کے کپتان کی طرح فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے رکن کو کس موضوع پر اپوزیشن کو تھلے لگانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ حکمران جماعت کے اراکین قومی اسمبلی پر کڑی نگاہ رکھنا بھی چیف وپ کی ذمہ داری ہے۔ ان میں سے کوئی رکن حکومتی توجہ حاصل کرنے کے لیے نخرے دکھانا شروع ہو جائے تو چیف وپ ہی وزیر اعظم کو اس کی دلجوئی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے آنکھ اور کان شمار ہوتے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب کو مگر چند اخبارات کے دعوے کے مطابق شو کاز نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ منگل کی شام ڈوگر صاحب ہمارے ایک سنجیدہ اور باوقار اینکر ندیم ملک کے پروگرام میں چلے گئے۔ وہاں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نہایت احتیاط مگر مہارت سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کن وجوہات کی بنا پر وزیر اعظم صاحب ایک اہم ریاستی ادارے کے سربراہ کی تعیناتی میں دیر لگا رہے ہیں۔ ممکنہ تعیناتی کا انہوں نے طریقہ کار بھی بیان کر دیا۔ ملکی سیاست کا کئی دہائیوں سے مشاہدہ کرنے کی بنیاد پر میں ایمانداری سے سوچتا ہوں کہ ندیم ملک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے عامر ڈوگر نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی تھی۔ ان کی دانست میں جو حقائق تھے نپے تلے الفاظ میں بیان کر دیے۔ عامر ڈوگر میرے دوست نہیں، عملی صحافت سے عرصہ ہوا ریٹائر ہو چکا ہوں۔ گھر تک محدود رہتے ہوئے بھی صحافی دوستوں کے توسط سے ممکنہ تعیناتی کے بارے میں جو اطلاعات ملی، ڈوگر صاحب سادہ زبان میں ان کی تصدیق کرتے سنائی دیے۔ ان کی گفتگو مگر عمران حکومت کے حتمی پالیسی سازوں کو پسند نہیں آئی۔ ندیم ملک صاحب کو انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوا۔ دیگر ٹی وی چینلز کو بھی ہدایات موصول ہوئیں کہ ندیم ملک کے ساتھ عامر ڈوگر کی گفتگو کا حوالہ نہ دیا جائے۔ سول بالادستی اجاگر کرنے کی خاطر انگڑائی لیتی حکومت کی جانب سے اختیار کردہ یہ رویہ مجھے تو حیران کن لگا۔ حکمران جماعت کا چیف وپ اگر پاکستان میں بقول عمران خان صاحب برطانیہ سے زیادہ آزاد اور بے باک میڈیا میں سینسر ہو سکتا ہے تو میرے جیسے 2 ٹکے کے رپورٹر کوئی بات کرتے ہوئے 100 بار سوچیں گے۔ اپنی جماعت کے مبینہ طور پر سب پہ بالادست پارلیمان کے ایک ایوان میں بنائے چیف وپ کا مکو ٹھپنے کے بعد سول بالادستی کا خواب اسی تناظر میں محض بڑک بازی محسوس ہوتا ہے۔ کوئی پسند کرے یا نہ کرے، ممکنہ تعیناتی کے حوالے سے اسلام آباد میں گزشتہ کئی دنوں سے چہمگوئیاں جو جاری تھیں، وطن عزیز کے ذمہ دار میڈیا نے انہیں ہو بہو بیان کرنے سے ہر ممکن گریز کیا۔ فواد چودھری صاحب نے جب بطور وزیر اطلاعات اس ضمن میں کچھ دقتوں کا ذکر ایک پریس کانفرنس میں کر دیا، تب ہی ٹی وی سکرینز پر لشکارے مارتے چند ذہن سازوں کو توفیق ہوئی کہ اس موضوع کو زیر بحث لائیں۔ عامر ڈوگر صاحب مگر اس کاوش کی زد میں آ گئے۔ عمران خان صاحب ایک اہم تعیناتی میں جو دیر لگا رہے ہیں وہ بغیر جواز نہیں ہو سکتی۔ ذاتی طور پر میں ان کی جانب سے برتے رویے کو مناسب تصور نہیں کرتا۔ یہ اعتراف کرنے کے باوجود یہ اصرار کرنا بھی لازمی تصور کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی ممکنہ تعیناتی کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ مناسب انداز میں عوام کے روبرو آئیں۔ اس کے بعد ہی مذکورہ تحفظات کے درست یا غیر مناسب ہونے کے حوالے سے کوئی رائے بنائی جا سکتی ہے۔ عمران حکومت کے حتمی ترجمان ہوتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے منگل کے دن لوگوں کو تسلی دی تھی کہ قواعد و ضوابط کے مطابق زیر بحث تعیناتی کے لیے وزیر اعظم کے دفتر کو ایک سمری ملے گی۔ وہ پہنچ گئی تو معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا۔ میں جمعرات کی صبح اٹھ کر یہ کالم لکھ رہا ہوں۔ سونے سے قبل سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ لگا چند ٹی وی چینلز نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو مجوزہ سمری مل چکی ہے۔ اس میں دیے ناموں کا بھی تذکرہ ہوا۔ چند لوگوں کو جنہیں میں قابل اعتماد تصور کرتا ہوں فون کرنے کو مجبور ہوا۔ انہوں نے مذکورہ خبر کی سختی سے تردید کر دی۔ سچ کیا ہے میں طے کرنے سے البتہ قاصر ہوں۔ یہ کالم لکھنے کے بعد غور سے ان یوٹیوبرز کے فرمودات سنوں گا جن کے بارے میں مشہور ہے کہ عمران خان صاحب سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں
اور ان کے بیانیے کو میرے اور آپ جیسے اقتدار کے ایوانوں تک رسائی کے ناقابل لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ شاید ان سے رہنمائی نصیب ہو جائے۔